اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مال کے اوپر ایک فریضہ عائد فرمایا ہے زکوٰۃ کا، کہ اگر آدمی صاحب نصاب ہے تو اپنے مال کا 2.5% حصہ، 40واں حصہ وہ اپنے معاشرے کے غریب افراد میں خرچ کرے، ایسے افراد میں کہ جو تنگ دست ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کو 2.5% کا حساب سے دینا ہوگا۔ اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ اس کے ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے، تم نے کتنا کمایا تھا اور کتنی زکوٰۃ ادا کی تھی، اس کے ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے۔ کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں یہ ایک تو زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، بڑے بڑے مالدار لوگ، اول تو زکوٰۃ کی اہمیت کم ہے، اور اگر ہے تو ایک اندازے سے زکوٰۃ نکال دی، میں نے جتنا مناسب سمجھا اتنا نکال دیا، باقاعدہ حساب کر کے کہ میری کتنی آمدنی ہے، سال کے آخر میں میرے پاس کتنا بیلنس ہے، اور اس بیلنس کے اوپر میرے اوپر کتنی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اس کو نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کی نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا طریقہ ہوتا ہے حساب زکوٰۃ کا حساب کرنے کا، کس کس چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کا علم بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ کہ بس ایک سوچا بھائی اتنا نکال دیتا ہوں زکوٰۃ، تو اگر وہ زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوئی، جتنی بازی ہوئی تھی، جتنی فرض ہوئی تھی، تو یہ سوال ہوگا کہ جو اتنی کمی ہوئی وہ تم نے کہاں خرچ کی۔ زکوٰۃ کے مد میں کمی کر کے جو تم اپنا کھانا پکاؤ گے، لباس پہنو گے، وہ حرام ہوگا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے بہت زیادہ غفلت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک اندازہ لگایا نکال دیا، لیکن اگر اس میں کسی کی زکوٰۃ رہ گئی تو اس زکوٰۃ کے جو پیسے زکوٰۃ کے تم نے بچائے، اس سے جو کام بھی کرو گے، جو چیز بھی خریدو گے، جو کھانا بھی کھاؤ گے، جو لباس بھی پہنو گے، وہ حرام ہے اور تمہارے لیے جہنم کی طرف لے جانے کا ایک دروازہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما خالت زکات من مال اہلکتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زکوٰۃ کا مال اگر کسی بھی مال کے اندر مل جائے تو وہ اس کو برباد کر ڈالتا ہے۔ کیا معنی؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو جتنی زکوٰۃ دینی تھی وہ نہیں دی، کم دی۔ فرض کرو کہ آپ نے جتنی زکوٰۃ دینی تھی اس میں سے 5% تم نے کم کر لی، کم دی۔ اب یہ 5% تمہارے دوسرے حلال مال میں مل گئے، تو یہ 5% زکوٰۃ کا مال جو تمہارے حلال مال کے اندر ملا، یہ اس باقی حلال مال کو بھی برباد کر دے گا۔ برباد کرنے کا مطلب یہ کہ ایک تو تمہیں آخرت میں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، اور جواب دہی نہیں کر سکو گے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ اس دنیا کے اندر بھی جو باقی مال ہے اس میں بے برکتی ہوگی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک طرح سے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ مال کو پاک زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں، زکوٰۃ کے معنی ہے صفائی، پاکیزگی۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے جو باقی مال ہے اس کو پاک صاف کر دیتی ہے، اس کے اندر
پاک صاف کرنے کے نتیجے میں برکت والا مال ہوتا ہے، وہ اس سے جو انسان نفع اٹھاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ تمہارے مال میں مل گئی، یعنی زکوٰۃ مال میں ملنے کے معنی یہ کہ تم نے پوری زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، کچھ بچا کے اپنے خرچ کے اندر لے آئے، تو وہ باقی مال کو بھی ہلاک کر دے گی۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے، زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مال استعمال کر لے، کسی سے مانگے اور وہ اس کو دے دے یہ سمجھ کر کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور وہ اس نے زکوٰۃ دوسرے آدمی نے دی اور لے لی، تو جو جائز مال تھا اس کا، وہ زکوٰۃ اس کو بھی ہلاک کر دے گی، اس کو بھی برباد کر دے گی، یعنی وہ بھی ایک گناہ میں شمار ہوگا۔ تو ما خالت الزکات مالا الا اہلکتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زکوٰۃ جب کسی حلال مال کے اندر بھی مل جاتی ہے تو اس باقی مال کو برباد کر ڈالتی ہے۔ لہذا بس اتنی بات نہیں ہے کہ میں نے ایک اندازہ کر لیا کہ بھئی چلو یار اس سال اتنے پیسے زکوٰۃ میں نکال دیتا ہوں، اور حساب پورا نہیں کیا۔ جو لوگ حساب کرتے ہیں تو ان کو اس کام کے لیے باقاعدہ اچھا خاصا محنت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے حساب کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنی زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہوئی ہے۔ محض اندازے سے نکال دینا درست نہیں۔ تو دوسرا فریضہ مال کے اوپر یہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے سلسلے۔ اب اگر آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا، تو اس میں یہ سوال بھی داخل ہے کہ زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، اور دی تو پوری دی یا ادھوری دی، یہ سوال بھی ہونا ہے۔ اور بھائی زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن آگے قرآن و حدیث نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بس زکوٰۃ تو ہم نے تھوڑی سی فرض کی ہے تمہارے اوپر، تاکہ تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی جتنا تمہارے پاس ضرورت سے زائد مال ہے اس کو بھی ایسا نہ سمجھو کہ بس زکوٰۃ دے دی تو بس قصہ ختم ہو گیا۔ کچھ صدقات بھی ہیں، خیرات کے کام بھی ہیں، نیکی کے کام بھی ہیں، ان کے اندر خرچ کرنے کو قرآن انفاق فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، وہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے صحابہ کرام یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنا مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ اس کا مطلب زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو ہو گئی، زکوٰۃ کا تو حساب کتاب ہو گیا، لیکن صحابہ کرام یہ پوچھتے تھے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ قرآن نے ایک ضرب کہہ دیا، قل العفو، جواب میں کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس کو جتنا چاہو خرچ کرو۔ اب آدمی ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ میری حقیقی ضرورت کیا ہے، کتنی ضرورت ہے مجھے، اتنی رکھے بے شک، اور اس کو رکھ کے باقی جتنا اللہ نے دیا ہے تو چلو آئندہ کی بھی کچھ تھوڑی بہت آدمی مستقبل کا بھی خیال کر لے کہ بھئی ہو سکتا ہے ضرورت پیش آ جائے تو میں کچھ پیسے جمع بھی رکھوں، لیکن اس کے بعد جو ضرورت سے زائد ہے اس کو تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ تو اگر تم نے ایسا کیا تو آخرت میں تمہارا مال تمہارے لیے ایک زبردست نعمت ہوگا، جنت کا دروازہ ہوگا۔ اور اگر نہیں کیا اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی
تو حدیث میں آتا ہے کہ جب شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال کو بخل کی وجہ سے انہوں نے خرچ نہیں کیا تھا زکوٰۃ میں، تو وہی مال ان کا طوق بنا دیا جائے گا گلے کا قیامت کے دن۔ اور حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ وہ مال ایک سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کے 2 دھاریاں ہوں گی اس کے اوپر، اور وہ اس کے گلے کا طوق بنے گا، اور وہ اس کی باچھوں کے اوپر حملے کرے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔